السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی پہلی 5 آیات ہمیں بالکل جو صحیح راستہ ہے، جو راہ راست ہے، اس کا پتہ دیتی ہیں۔ بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، بہت آسان لفظوں میں۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ والی بات موجود نہیں ہے۔ آپ نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ خالص اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے جس طرح نازل ہوئی تھی بالکل اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور جبریل پوری ایمانداری کے ساتھ لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، اور لکھنے والے نے بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لکھا، اور بالکل منون وہی الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بتائے تھے۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ اس میں یہ فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی شک و شبہ کا نہیں سوچنا، بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس قرآن کو آپ پڑھنے لگے ہو تو بالکل کوئی شک و شبہ نہ کرنا، اس کو یہی سمجھنا کہ بس میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور آپ سے اللہ مخاطب ہے، بس اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری بات فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہے؟ متقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق جانتے ہیں، بھلائی اور برائی کا فرق ان کو معلوم ہے، اور وہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ بھلائی کا راستہ اپناؤں گا تو میری منزل کیا ہوگی، اور برائی کا راستہ اپناؤں گا تو پھر میری منزل کیا ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں، جو متقین لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو راہ راست پر ہیں، جو اللہ کی طرف سے جو راہ راست بتائی گئی ہے، جو اس کے اوپر بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہی ہوگی، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیبی، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہی بات آ گئی جو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن پہ یقین رکھنا بھی غیب پر ایمان رکھنا ہے ہمارے لیے آج تو، وہ اس لیے کہ ہم اپنے سامنے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں کے آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا، نبی ان کے درمیان موجود تھے، تو انہوں نے تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا ہی تھا، انہوں نے تو ایمان کی دولت حاصل کرنی ہی تھی، لیکن وہ ان کے درمیان وہ لوگ بھی موجود تھے جو بہت ہی بد نصیب لوگ تھے، جو نبی کے درمیان میں ہوتے ہوئے اپنے درمیان قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ایمان کی دعوت کو قبول نہ کر سکے، تو وہ تو بڑے بد نصیب لوگ تھے۔ تو ہمارا کیا ہے کہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہو رہا، اب یہ بھی ہمارا غیب پر ایک ایمان ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو نبی آئے، جو پیغمبر آئے، وہ سب آئے ہیں، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور قرآن بالکل خالص حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ پورا ایمان ہے ہمارا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ تا قیامت تک اللہ کی حفاظت میں ہی رہے گا، اور بالکل خالص حالت میں ہی رہے گا، بالکل ایسے ہی رہے گا جو اللہ کے الفاظ تھے اور اللہ ہی اپنے بندے سے مخاطب ہے، بالکل ایسی ہی خالص حالت میں یہ موجود رہے گا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور کیا کہ
آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا یقین؟ کہ ہم نے ہر طرح کی جو کام کیے، جو بھی جس طرح کے بھی ہم نے عمل یہاں پر کیے زندہ ہوتے ہوئے، ان سب کے آنسریبل ہیں ہم اللہ کو ججمنٹ ڈے۔ ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے جو ہیں وہ جواب دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایک چیز ہو گئی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری چیز ہو گئی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری چیز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی چیز ہو گئی کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پانچویں چیز ہو گئی کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 5 کوالٹیز جن لوگوں کے درمیان اندر موجود ہے، وہی وہ لوگ ہیں جو کہ راہ راست پر ہیں۔ راہ راست وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ وہ راہ راست ہے جو آپ کو جنت الفردوس تک لے جائے گی، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو کہ آپ کو اس منزل تک لے جائے گا جس پر اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، یہ وہ راستہ ہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان لفظوں میں اور بڑے واضح الفاظ میں ہمیں یہ چیز بتا دی کہ شروع میں ہی، قرآن کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتا دی، جو ترتیب ہمارے پاس اب قرآن کی موجود ہے اس کی شروع میں ہی یہ چیز موجود ہے کہ آپ یہ 5 کوالٹی کے حامل بن جائیں، ان کوالٹیز کے، اور جو ہے قرآن کو بالکل یقین کی نیت سے پڑھیں کہ کوئی بغیر کوئی شک و شبہ کیے ہوئے، اور آپ کیا پھر ہدایت کے راستے پر ہو جائیں گے، بالکل صحیح راستے پر آپ ہوں گے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، جیسے کہ کنفیوژن ہے، لوگ 10 طرح کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور انہیں ابھی تک بھی خود نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ، قرآن مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل مخاطب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ راہ راست ہے، اس کو اپنا لو تو کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پڑھیں، جب اس کی شروعات کریں سمجھ کے پڑھیں اس کو، تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں، جو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھنے میں بہت ہی ذہن لڑانا پڑے اور بہت سارے لوگوں سے جا کے پوچھنا پڑے۔ تو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔